کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ و اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یہاں پر عزیزان محترم ہم شیعان محمد و آل محمد پر ایک بہت بڑا اعتراض، اور اسی اعتراض پہ پراپوگنڈا ہوتا ہے، اور اسی پراپوگنڈا کی بنا پر شیعان محمد و آل محمد کا خون مباح قرار دیا جاتا ہے۔ شیعان محمد و آل محمد اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے، اور سوال بھی آیا ہے کہ شیعان علی کے نزدیک اصحاب پیغمبر کا کیا مقام ہے، وہ کس حد تک اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ نہیں والی تو بات ہی نہیں ہے، اور دیکھنا یہ پڑے گا قرآن کا فیصلہ ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ و اصحاب الجنۃ هم الفائزون کے برابر نہیں ہے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، اور جو اصحاب الجنت ہیں وہ قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ تو یہ تو ہمیں قرآن نے ایک کسوٹی دے دی ہے، صرف لفظ صحابہ کافی نہیں ہے، دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ اصحاب الجنت کون ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں صحابی کی تعریف کرنا پڑے گی کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ ہر وہ شخص، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہر وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بیان ہی ہمارے سنی بھائی بھی اس تعریف کے قائل ہے کہ جس شخص نے حالت ایمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیعت بھی کی، اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوا، وہ ہدایت کا روشن مینارہ ہے، وہ صحابی رسول ہے، ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور رسول اللہ کے ساتھ چند ایام، چند سال کچھ وقت گزارا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بالخیر خاتمہ بھی ہوا، یعنی صاحب ایمان تھا تو اس کا انتقال ہو گیا، شہادت ہوگی، وہ صحابی ہے، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہدایت کا روشن مینارہ ہے۔ ہم ہر اس کو صحابی مانتے ہیں جو اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ ہاں، ایک سٹیپ ایسا آتا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ کی زیارت بھی کی ہے مگر حالت ایمان پر نہیں رہے، جیسا کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کی پوری جماعت ہے، اس نے کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، رسول پاک کی زیارت بھی کی، مگر وہ منافقین کہلوائے۔ اسی طرح تاریخ کے دامن میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ زیارت بھی کر رہے ہیں، رسول کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ کی اطاعت میں نہیں، اطاعت سے فارغ ہو گئے ہیں۔ خاتمہ بالایمان ہونا بھی ضروری ہے، جس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں۔ ہاں، رہا یہ مسئلہ شیعہ یوں یہ نہیں مانتے، ہم ہر کسی کو صحابی مانتے ہیں۔ صحابہ کی عظمت کیا چرچا، صحابہ کی عظمت کے فضائل تو لوگ بڑے بڑے صحابہ کے پڑھتے ہیں۔ ایک یہاں پہ میں روایت کر کے جا رہا ہوں جو اکثر روایت ہمارے بھائی کی طرف سے نہیں پڑھی، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ میں نے پوری کائنات میں ایسا عظیم شخص نہیں دیکھا کہ نیل گوں آسمان نے اس پر سایہ کیا ہو اور زمین نے اپنے سینے پر چلنے کی اسے اجازت دی ہو، کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اور یہی حدیث اسی الفاظ کے ساتھ جناب عمار یاسر کے حق میں بھی آئی ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اپنی دھرتی پہ پاؤں رکھنے کی اسے اجازت نہیں دی، کہ جو عمار یاسر سے بھی زیادہ سچا ہو۔ یہ ابو ذر صحابی رسول ہے، عمار یاسر بھی صحابی رسول ہے، بڑے بڑے صحابہ کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن میں جناب عمار کا ذکر کر رہا ہوں، جناب ابو ذر کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابو ذر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جناب ابو ذر کو ہم سلام کرتے ہیں، جناب عمار یاسر کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، بلکہ یہ ایسے وہ صحابی ہیں کہ جو جنت اور دوزخ کی کسوٹی ہیں، جیسا کہ شرف اکبر مولا علی قاری میں اور بھی کتابوں میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اے عمار، کہ تو جو ہمارے ساتھ ایسی معرفت رکھتا ہے کہ تو وہ شخص ہے کہ افسوس کہ تو شہید ہوگا، اور تو ان لوگوں کو جنت کی طرف بلائے گا اور لوگ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو جناب عمار یاسر جنت اور دوزخ کی ایک کسوٹی، یہ بھی صحابی رسول ہے، بازبان رسول، یہ دوزخ اور جنت کی کسوٹی ہے۔ عمار یاسر علی کے غلاموں میں سے غلام ہے، اہل بیت کے غلاموں میں سے بھی یہ غلام ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور روایت دیتا چلوں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں
کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، وہ کوئی عام لوگ نہیں، وہ بھی اصحاب پیغمبر ہیں، جن میں رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار یاسر ہیں، ابو ذر ہیں، سلیمان ہیں، مقداد ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں اور حذیفہ ہیں، اور مولا فرماتے ہیں ساتواں میں ہوں اور ان چھ کے چھوں کا چھٹے کے چھٹوں کا میں امام ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم ساتوں کی وجہ سے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، ان ساتوں صحابہ رسول کی محبت کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے، ان ساتوں صحابہ ہی کی بدولت اللہ زمین سے غلہ اگاتا ہے۔ تو یہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم صحابہ پیغمبر کے کل بھی ماننے والے تھے، آج بھی ماننے والے ہیں۔ یہ صحابہ کے نام ہم رکھتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام عمار ہے، عمار بن یاسر، پورا نام میرے بیٹے کا عمار یاسر ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ میرے بھانجے کا نام سلیمان ہے، میرے ایک اور بھتیجے کا نام ابو ذر ہے، میرے اور بیٹے کا نام مقداد ہے۔ ہمارے یہاں صحابہ کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، صرف صحابہ کو مانا نہیں جاتا، صحابہ کے نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ ہاں، ہم پر کفر شرک اس لیے فتوی لگتے ہیں جی ہم جی شیعہ نے محمد مشاجرات صحابہ کا ذکر کر، بابا وہ واقعات ہے، واقعات بیان کرنا عین حق ہے، واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم بیان کریں تو ہم کافر بن جاتے ہیں، اگر آپ وہی واقعات و حادثات کو بیان کریں تو آپ مسلمان رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کو کل بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان و ایقان ہے صبح قیامت تک ہم صحابہ کے غلام رہیں گے۔